أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وهو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا وکان ربک قدیرا ویعبدون من دون اللہ ما لا ينفعهم ولا يضرهم وکان الکافر علی ربہ ظہیرا وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا قل ما اسألكم علیہ من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربہ سبیلا. سورۃ الفرقان کی یہ چند آیات میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور ان آیات سے قبل اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے بعض مظاہر جو ذکر فرمائے ہیں، ان میں سے گزشتہ درس میں ایک بات بطور خاص آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے کڑوے پانی اور میٹھے پانی کو ایک ہی جگہ پر اکٹھے کیا ہوا ہے، اور دونوں الگ الگ ہیں. ایک ہی تالاب ہے، ایک ہی جھیل ہے، تھوڑا سا اتنا نہیں ہے بلکہ سمندر ہے، یا یوں کہیں کہ دو دریا ہیں. ایک دریا میٹھے پانی کا ہے، دوسرا کھاری اور نمکین پانی کا ہے. ایک ہی جگہ میں موجود ہیں لیکن آپس میں وہ مل نہیں پاتے. اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے نظر نہ آنے والی اوٹ ان کے درمیان رکھی ہوئی ہے. یعنی کوئی آپ کو دیوار نظر نہیں آئے گی کہ دیوار ہے، ادھر کا پانی ادھر اور ادھر کا ادھر، ایسا بھی نہیں ہے. اوٹ کوئی نہیں، لیکن اللہ کی قدرت سے وہ پانی میٹھا الگ اور تیکھا الگ ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ان کے درمیان ایک اوٹ، ایک رکاوٹ، یا دوسرے معنوں میں ایک دیوار کھڑی کر رکھی ہے جو کہ بظاہر دیوار نہیں ہے، اور یہ اس کی بہت بڑی قدرت ہے. آج آپ دیکھیں تھوڑے سے پانی کسی بھی جگہ آپ کچھ بھی کر لیجئے، پانی ادھر کا ادھر ہو جائے گا، ادھر کا ادھر پہنچ جائے گا. دو طرح کے پانی ایک برتن میں ڈالیں، اب آپ دو طرح کے پانی نہیں نکال سکتے، تیسری طرح کا ایک ہی پانی نکلے گا. پھیکا اور میٹھا ملا لیجئے اور دوبارہ انڈیلیے دوسرے برتن میں، تیسرا پانی آ جائے گا جو پہلے سے میٹھا کم ہے اور پھیکا بھی نہیں ہے، کیونکہ میٹھا جتنا ڈالا تھا وہ تو اتنا ہی رہے گا نا. جتنا میٹھا زیادہ ڈالتے جائیں گے کھیر اتنی ہی میٹھی ہوتی چلی جاتی. یہ تو مشہور ہے نا. اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا یہ ایک نشان بتایا کہ ہماری قدرت اس طرح کی ہے
کہ ہم ایک ہی طرح کی چیز، پانی سائل ہے، پانی مائع ہے، پانی بہنے والی اور مکس ہو جانے والی چیز ہے، لیکن اپنی قدرت سے ہم نے دونوں کو، میٹھے کھارے کو الگ الگ رکھا ہوا ہے، اور وہ ہیں۔ اور میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ ویڈیو بھی باقاعدہ دکھائی جاتی ہے، موقع بموقع وہ آتی رہتی ہے واٹس ایپ پر یا کسی اور حوالے سے، جس پہ وہ جگہ باقاعدہ نظر آ رہی ہے کہ یہ پانی تھوڑا الگ ہے، وہ الگ ہے، اور وہ اپنی اپنی جگہ پر ہے، درمیان میں نظر نہ آنے والی دیوار موجود ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور فرمایا کہ وہی وہ ذات ہے جس نے یہ قدرت، اپنی قدرت کا مظہر یہ دکھایا کہ دو پانیوں کو الگ الگ رکھ سکتا ہے، وہی ذات ہے، وہی قادر مطلق ہے جس نے خلق من الماء بشراً، پانی سے بشر کو بنایا۔ بشر کی تخلیق جو ہے وہ اصل کس چیز سے ہے؟ مٹی سے، اصل مٹی سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد معروف ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو مٹی سے بنایا، فرشتوں کو نور سے بنایا، اور جنوں کو نار سے، آگ سے بنایا۔ یہ ہے پہلی تخلیق جو بالکل آغاز میں، شروع میں، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام، دور جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یا ادھر ادھر سوچنے کی ضرورت نہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی اور گارے سے، مٹی اور پانی کو مکس کر کے گارے سے بنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ ایک مرتبہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ آپ کب سے نبی ہیں؟ ظاہر ہے کہ جنہوں نے آپ کو 60 سال کی عمر میں نبی دیکھا وہ پوچھ سکتے ہیں، جنہوں نے آپ کو 50 سال کی عمر میں نبی دیکھا وہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو پوچھا کہ آپ کب سے نبی ہیں؟ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے 10 سال ہوئے، مجھے 5 سال ہوئے، مجھے 20 سال ہوئے، بلکہ فرمایا کنت نبیا وکان آدم منجدل بین الماء والطین، میں اس وقت سے نبی ہوں جب آدم علیہ السلام مٹی گارے کے پروسیس سے گزر رہے تھے۔ آدم علیہ السلام اس وقت گارے اور مٹی کے پروسیس، یعنی گارے مٹی میں بنائے جا رہے تھے، میں تو اس وقت بھی نبی تھا، لیکن اس وقت نبی ہمارے لیے، خود آپ اپنے لیے یہ بات آپ بھی نہیں جانتے تھے۔ یہ اللہ کے علم میں جو نبوت ہے، یہ معاملہ تھا وہ کہ اللہ کے علم میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب کہ ابھی آدم علیہ السلام بنے بھی نہیں تھے، ابھی گارے مٹی میں تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اس سے بھی پہلے کی ہے، اور جو ہمارے بعض خطیب حضرات پاک و ہند میں کہتے ہیں نا کہ ابھی نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، میرے نبی کا نور کتب ستارے میں چمک رہا تھا، تو کسی نے جلسے میں بڑے زور شور سے یہ بات کی اور دہرائی، جیسے کہ کچھ اسپیشل قسم کی باتیں، یا یوں کہیں کہ کوئی ڈائلاگ لوگوں نے کہا واہ 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 واہ۔ ہمارے یہاں تو عادت ہے نا، غلط ہے یا صحیح ہے وہ بعد کی بات ہے، ایک بات اس طرح کی آ گئی تو سارے واہ 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 واہ۔ تو ان صاحب نے دوبارہ کہا میرے نبی کے، میرا نبی نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، میرے نبی کا نور کتب ستارے میں چمک رہا تھا۔ درمیان میں کوئی وہابی بیٹھا ہوا تھا، عالم آدمی تھا، اس نے کہا حضرت یہ کتب ستارہ اس وقت تمہارے باپ کی چھت پر تھا، زمین تھی نہ آسمان تھا، تو یہ کتب ستارہ کہاں تھا؟ بعض باتیں احمقانہ انداز سے لوگ بڑے بڑھا چڑھا کے بیان کر جاتے ہیں۔ یہ حدیث رسول موجود ہے کہ میں اس وقت سے نبی ہوں جب آدم علیہ السلام گارے مٹی میں تھے، لیکن نبوت، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے ایک دن پہلے تک پتہ نہیں کہ میں نبی بننے والا ہوں۔ نبوت ملی تو اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ کیا حالت ہوئے، سیرت کا موضوع ہے، یہ بڑا معروف ہے کہ نبوت پہلے دن ملی آپ کو بخار آ گیا، جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ لیا، گھبرا گئے، بھاگے ہوئے غار حرا سے، وہاں جو کچھ بھی وقت گزارا کرتے تھے اسے وہی سٹاپ کیا، آگے گھر میں آئے، زملونی زملونی، مجھے چادر دو چادر دو، کپڑا دو، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہو گیا ہے۔ جسے معلوم ہو کہ میں نبی بنایا جاؤں گا اسے جان کا خطرہ ہونے والی کیا بات ہے؟ یہ تو نبی بنانے کے لیے آئے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آ کے پہلی وحی دے کے گئے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق جو ہے، یہ آغاز کی 5 آیتیں پہلی وحی کے طور پر آپ کو یہ
پڑھا کے گئے وہ واقعہ تفصیلی موجود ہے۔ اگر مجھے معلوم ہو کہ کل اس طرح میرے پاس جبرائیل آئیں گے اور مجھے آ کے پڑھائیں گے اور مجھے نبوت کا منصب دیں گے تو کیا مجھے بخار آ جائے گا خوف سے؟ عجیب قسم کی باتوں کو عجیب رنگ دے کے بیان کرتے ہوئے پھر بڑھائے چڑھے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت کا پتہ چلا جب جبرائیل علیہ السلام پہنچ گئے، آیات دے کے گئے، گھبرائے پھر بھی گھر آئے بخار سے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں، غریبوں مسکینوں محتاجوں کے کام آتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یعنی آپ اس حد تک گھبرائے ہوئے ہیں کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی ڈھارس بندائی کہ آپ جیسے انسان، جیسے آپ اخلاق والے ہیں، ایسے آدمی کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ لیکن احتیاطاً حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے چلی گئی۔ ورقہ بن نوفل کا واقعہ تو معروف ہے نا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے اور اہل کتاب میں سے، اہل علم میں سے، اہل دین میں سے تھے۔ وہاں جا کے ساری بات کہی کہ اپنے بھتیجے سے سنو کیا کہتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ انہوں نے فوراً پہچان لیا موسیٰ علیہ السلام پر جو نبوت لے کے آیا، جو وحی لے کے آیا کرتا تھا، یہ وہی ناموس، وہی فرشتہ ہے، یہ جبرائیل امین ہیں علیہ السلام۔ اور یہاں وہ الفاظ کہے یا لیتنی کنت جزعاً، کاش کہ میں اس وقت طاقت میں ہوں، میں اس وقت صحت اور طاقت میں ہوں تو میں آپ کی مدد کروں جب کہ آپ کو آپ کے شہر والے شہر سے نکال دیں گے۔ اب انہیں یہ معلوم ہے کہ ان کی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں، نبی آنے والا ہے، نبی آئے گا، یہ ہوگا اور اس کے بعد یہ ہوگا۔ اسی کی بنیاد پر اب کہیں کہ حضرت ورقہ بن نوفل کو بھی غیب معلوم تھا تو پھر تو معاملہ ٹھیک ہو گیا، ادھر نہیں جائیں گے۔ وہ کتابوں کے علم کی بنیاد پر جو پیشگوئیاں تھیں نبی آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام کہہ کے گئے کس زمانے میں، 600 سال پہلے وہ کہہ گئے یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آنے والا، اس کا نام احمد ہوگا، نام تک بتا کے گئے۔ یہ تھا سارا اللہ رب العزت کا دیا ہوا علم، اور یہ پڑھے لکھے تھے، کہنے لگے کہ کاش میں اس وقت طاقت میں ہوتا، جوان ہوتا اور میں آپ کی مدد کرتا جب آپ کو آپ کے شہر والے نکال دیں گے۔ تو کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوری تو پوچھا اوا مخرجیہم، کیا وہ میرے شہر والے مجھے نکال دیں گے؟ فرمایا ہاں، جو باتیں اب تم کرو گے وہ باتیں جس نے بھی کی شہر والوں نے نکال دیا۔ یہ بات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے وہاں لے جا کر تصدیق کروا کر آپ کو سکون دلا کر واپس۔ اگر یہ آپ کو پہلے سے معلوم ہو کہ آپ کا ستارہ کہاں چمکتا رہا، یہ باتیں ساری علم میں ہوتی تو ان باتوں کی پھر کوئی ضرورت ہی نہ تھی۔ اللہ کے علم میں آپ واقعی اس وقت سے نبی تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا علم تھا، جیسے کہ ہمارے بارے میں بھی تو اللہ کو معلوم ہے نہیں کیا کیا کچھ کریں گے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں۔ اسی لیے جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ڈال دیتے ہیں اللہ کے کھاتے میں، کہتے ہیں جی اللہ نے کروانا تھا کروا دیا، تقدیر میں لکھا ہوا تھا ہو گیا۔ اب تقدیر میں لکھا ہوا تھا، کیا تمہیں معلوم تھا کہ تم یہ گناہ کرو گے؟ کیا اللہ نے تمہیں مجبور کیا وہ کرنے پر؟ نہیں، تمہاری مرضی تھی۔ اب تقدیر کا مسئلہ میں کئی مرتبہ پہلے بھی کہتا رہتا ہوں، ایک مرتبہ پھر دہرا دیتے ہیں۔ اللہ کو معلوم تھا کہ تم نے یہ گناہ کرنا ہے لہذا تم نے کیا، تمہارا کوئی قصور نہیں۔ اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ تمہیں کہاں کہاں سے کب کب روزی ملے گی، یا کتنی روزی ساری عمر میں تمہیں ملے گی۔ کبھی روزی کمانے کے لیے محنت کی ہے یا نہیں؟ صبح اٹھتے ہیں، ڈیوٹیوں پہ جاتے ہیں، بھاگ دوڑ، اور پھر اپنے ملک سے نکلے، ویزے لیے، دوسرے ملکوں میں آئے۔ کیا یہ اللہ نے نہیں لکھا ہوا تھا کہ تمہیں روزی ملے گی اور کتنی ملے گی؟ بیٹھو گھر میں، پتہ چلے تمہارا تقدیر پر کتنا ایمان ہے۔ وہاں باری آئے تو حرکت میں برکت ہے، وہاں جب رزق کی باری آئی تو حرکت میں برکت ہے، ابھی حرکت کریں گے تو کچھ ملے گا۔ ادھر بھی وہی معاملہ ہے کہ گناہ جان بوجھ کے کرو گے تو ہوگا، اللہ مجبور نہیں کرتا کسی،
لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ تم کیا کرنے والے ہو، کیا کرو گے۔ یہ معاملات ہیں سارے تقدیر کے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، هو الذی خلق من الماء بشرا، اول کی بات آدم علیہ السلام کی نہیں، اب یہ جو روٹین چل رہی ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو اتنا قادر ہے، مٹی اور پانی مل کے گارا بنتا ہے، کچھ چیز بن جاتی ہے۔ اب پانی تو صرف پانی ہے، اور پانی سے ایک ٹھوس چیز بنے تو یہ تو بہت بڑی قدرت ہو گئی نا۔ پانی اور مٹی ملا کے آپ ایک کھلونا تیار کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ تو کھلونا بن گیا۔ پانی سے بھی کبھی کوئی کھلونا تیار ہوا ہے؟ پانی جیسے چھوڑیں گے ویسے ہی بکھر جائے گا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے پانی سے انسان کو بنایا۔ اور یہاں عام پانی مراد نہیں، مادہ منویہ جو مرد اور عورت دونوں میں اللہ رب العزت نے رکھا ہے، مرد میں منی کی شکل میں، اور جرثومہ یا جراثیم کی شکل میں، اور عورت میں بیضہ انڈا۔ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے کہ ان دونوں میں پانی ہے، اور دونوں کے پانی سے، ان دونوں کے امتزاج سے ایک نیا انسان پیدا ہوتا ہے۔ اور اس انسان کو اللہ رب العزت کن کن مراحل سے گزارتا ہے وہ الگ سے ایک موضوع ہے، جس کو ہمارے انگریزوں نے، ہمارے سائنسدانوں نے، ہمارے ڈاکٹروں نے ابھی 10-20 سال پہلے پہچانا ہے کہ یہ مراحل ہیں۔ اور ان مراحل کا اللہ رب العزت نے آج سے 1450 سال پہلے قرآن میں ذکر کر دیا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں کن کن مراحل سے گزرتا ہے۔ پانی، خون کا لوتھڑا، گوشت کا ٹکڑا، اور پھر اس کے بعد ہڈیاں اور پوست، پورا انسان۔ یہ ابھی ابھی لوگوں کو معلوم ہونا شروع ہوا جب وہ اسکریننگ آئی اور یہ ہوا اور وہ ہوا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو کب سے یہ باتیں بتا رکھی ہیں۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، اور پھر اللہ نے اسے نسب والا اور سسرالی رشتوں والا بنایا۔ یعنی اب انسان، پانی سے انسان بنایا، اب یہ انسان جو ہے پہلے نمبر پر یہ اس کی ماں ہے، یہ اس کا باپ ہے، یہ اس کے دادی دادا ہیں، یہ اس کے نانی نانا ہیں، یہ ہیں نسب۔ کل کو جوان ہو جاتا ہے، شادی کرتا ہے، یہ ساس ہے، یہ سسر ہے، یہ سالہ ہے، یہ سالی ہے۔ سالہ ہو تو مومن کہیں گے جی یہ میرے سالہ صاحب ہیں، اتنے خوف زدہ رہتے ہم سیکنڈ پارٹی سے کہ یہ میرے سالہ صاحب ہیں، لیکن بے خوف ہونے پہ آتے ہیں تو پھر عموماً یہ کہتے ہیں یہ میرے سسرا ہیں۔ ابھی تھوڑے دن پہلے جامع خادم الحرمین شریفین میں ایک صاحب نے اپنے سسر کا تعارف کروایا مجھ سے، کہا جی یہ شیخ صاحب یہ میرے سسرے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، اچھے بھلے آدمی کو کیوں تم اس طرح کہہ رہے ہو؟ تمہارے باپ کی جگہ ہیں، اور لفظ جو ہے اصل ہے سسر۔ میں نے کہا سسر رکھو تو معزز مکرم لگتا ہے، سسرے کہو، سسری کہو تو یہ تو گالی لگتی ہے۔ اب ان کا اپنے علاقے میں رواج ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے، لیکن اپنے رواج کو اتنی جگہ پہ رکھو جتنی میں ہے، اپنے علاقے میں کہہ لو کوئی بات۔ اب جہاں مکس دنیا ہے یہاں تو کم از کم ادب احترام کا لفظ ہے، یہ میرے سسرے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، آج کے بعد یہ لفظ چھوڑو، سسرے یا سسری نہیں۔ ہمارے یہاں تو ایک سسری آپ کو معلوم ہے، بہت چھوٹا سا کیڑا سنڈی ہے جو کھانے والی چیزوں میں نکلتے ہیں، گندم میں نکل گئی، چاول میں نکل آئی، تو اتنے بڑے بھاری بھرکم آپ کی سانس ہے، آپ اپنی بیوی کے سامنے شاید کہیں ان معنوں میں یہ لفظ استعمال کریں تو پھر آپ کو پتہ چلے کہ کیا کہا ہے آپ لوگوں میں تعارف کرانے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نسب والا، یعنی جو والدین کی طرف سے ہے، اور سسرالی رشتوں والا جس کو آپ اپنی بیوی کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے کہتے ہیں سالہ، سالی، ساس، سسر، اور پھر ساس سسر کے آگے جو اس کے رشتہ دار بنتے ہیں، سالہ سالی اس کے آگے رشتہ دار بنتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ سارے رشتے بنائے، اور ایک تیسرا رشتہ بھی ہوتا ہے، ایک ہے نسبی، ایک ہے سسرالی، دو ہو گئے نا۔ ایک تیسرا رشتہ ہے رضائی، تیسرا رشتہ ہے رضائی،
دودھ کے تعلق سے جو رشتہ ہوتا ہے، اپنے بہن بھائی جو ہیں وہ ماں کا دودھ پی رہے ہیں، وہ تو بہن بھائی ہیں، ویسے رشتہ ہے ان کا، لیکن ایک رشتہ دار بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، محلے والا ہے، شہر والا ہے، بلکہ شہر محلے والا بھی نہیں، لوگ تو باہر سے جا کے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا باہر سے آ کے، اور حضرت حلیمہ کا جو مقام ہے، قبیلہ بنی سعد کا علاقہ، وہ مکہ سے کوئی کم و بیش 80 کلومیٹر دور ہے، اور آج بھی وہاں جانا ایک جوکھم کا کام ہے، اتنا آسانی سے آج بھی نہیں پہنچ سکتے، قریب تک سڑک جاتی ہے پکی، آگے پھر کچا پتھر اور عجیب قسم کا علاقہ ہے، وہاں سے وہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئیں اور اپنی قسمت سنوار لی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا لے گئیں اور اپنی قسمت سنوار لی، جاتے ہوئے کچھ تھیں، آتے ہوئے کچھ ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں لے جا کے دودھ پلانا شروع کیا، لوگوں کے جانور کچھ طرح کے، آپ کے جانور کچھ طرح کے، لوگوں کی کھیتی اور طرح کی، آپ کی کھیتی اور طرح کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات حاصل کی، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ چونکہ بہن کا بیٹا تھا، رو رہا تھا، دودھ پلا دیا۔ اور یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ رضاعت ثابت کب ہوتی ہے؟ رضاعت تو واضح ہے نا کہ دودھ پلانے سے جو رشتہ بنتا ہے، یعنی جس عورت نے کسی بچے کو دودھ پلا دیا وہ اس کی ماں ہوگی، لیکن ماں کب ہوئی یہاں آ کے تھوڑی سی سمجھ کی ضرورت ہے۔ ماں ہوگی تو پتہ چلتا ہے، لیکن کب کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ دودھ پینے والا 2 سال کے اندر کی عمر کا ہو، بچہ ہو، 2 سال سے بڑا ہو گیا، اب وہ دودھ پیے گا تو وہ بیٹا نہیں بنے گا اور وہ اس کی ماں نہیں بنے گی، کیونکہ قرآن کریم نے بچے کے دودھ پینے کی عمر فرمایا حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو رضاعت مکمل کرنا چاہے اس کے لیے 2 سال ہے۔ 1.5 سال کا دودھ چھڑا دے، 1.25 سال کا دودھ چھڑا دے، ماں چھڑا دے، باپ کہہ کے چھڑا دے، ڈاکٹر کہہ کے چھڑوا دے، جو بھی ہوگا، لیکن مکمل مدت جو ہے وہ 2 سال ہے۔ اگر کوئی بچہ دودھ پینے کے نتیجے میں بیٹا بنتا ہے، دودھ پلانے کے نتیجے میں کوئی عورت ماں بنتی ہے، تو وہ 2 سال کی عمر کا بچہ ہوگا، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ اس بچے نے کم از کم 5 مرتبہ دودھ پیا ہو، 5 گھونٹ نہیں، 5 مرتبہ، اور یہ شروع اسلام میں 10 مرتبہ تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رضاعت 10 رضعات تھی اور پھر 5 ہو گئی، اور اسی حالت میں تھی، اس سے کم نہیں ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ معنی یہ ہوا کہ 5 آخر ہو گیا۔ اگر کوئی بچہ 2 سال کی عمر کے اندر کسی عورت کا 5 مرتبہ پیٹ بھر کے دودھ پی لے تو وہ اس کی ماں بنتی ہے۔ ہمارے عموماً سوال آتا رہتا ہے، کہیں گے جی بچہ رو رہا تھا، خالہ آئی ہوئی تھی، اس نے پکڑا، چھاتی کو لگایا، بچے کو تھوڑا دودھ پلایا، وہ خاموش ہو گیا، سو گیا اور اس کو سلا دیا، اب ہم نے رشتہ کرنا ہے، کیا اس لڑکی کا اس لڑکے کا، آپ میں خالہ زاد تو ہیں نا، کزنز ہیں، اب ان کا کیا رشتہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کے لیے واضح سی بات ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات طے کی ہے کہ 5 مرتبہ دودھ پیے تو ماں بنے گی، 5 مرتبہ دودھ پیے تو بیٹا بنے گا، اب 1 مرتبہ دودھ پلا دیا، کم پلا دیا، زیادہ پلا دیا، اس سے ماں باپ یہ ماں اور بیٹا نہیں بنیں گے۔ رضاعت کے لیے یہ 5 رضاعت شرط ہیں، اور پھر ان کا اثر وہی ہے جو کہ نسب کا ہے۔ یہ دیکھیں معمولی سا بھی نہیں ہے، اگر 5 مرتبہ دودھ پی لے، 2 سال کے اندر پی لے، وہ اس کی ماں بن گئی، جس طرح اس عورت کے باقی بیٹے ہیں اسی طرح یہ بیٹا ہو گیا۔ اب جو چیز ان کے لیے منع ہے، سو چیز اس کے لیے منع ہے۔ جن رشتوں سے یا جن لڑکیوں سے وہ پہلے بیٹے نکاح نہیں کر سکتے، انہی سے یہ بھی نہیں کر سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس طرح نسب کے ساتھ حرمت ہوتی ہے اسی طرح رضاعت کے ساتھ ہوتی ہے،
یعنی گویا کہ یہ ان کا نسبی بیٹا ہو گیا، حالانکہ نسبی ہے نہیں، یعنی وہ باپ اس کا نہیں، باپ رضائی ہے، یہ ماں اس کی نہیں، ماں رضائی ہے، لیکن حکماً یہ اسی طرح ہوگے جس طرح کے اس کے پہلے بیٹے ہیں۔ اور تیسری بات یہاں جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایک بچے نے دودھ پیا دوسرے گھر کے ایک بچے نے، اب اسی گھر کے جو دوسرے لڑکے ہیں وہ اس بیوی کے بیٹیوں سے نکاح کر سکتے ہیں، یہ تو نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی یہ بہنیں ہو گئیں، اسی کے دوسرے بھائی جو ہیں وہ ان کی بہنیں نہیں ہوئیں، یعنی یہ نسب سے تھوڑا مختلف ہو جاتا ہے کہ نسب میں سارے ہی بہن بھائی ایک ہیں، لیکن یہاں آ کے یہ معاملہ جو ہے وہ رکے گا کہ جس ایک لڑکے نے دودھ پیا ہے اس کی وہ بہنیں ہو گئیں، باقی لڑکوں کی بہنیں نہیں۔ اگر لڑکی ہے تو جس ایک لڑکی نے دودھ پیا ہے یہ باقی کے لوگ جو ہیں اس کے لیے باقی کی بہنیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ نکاح کر سکتی ہیں، یہ نہیں کر سکتی۔ کلیئر ہے یہ نہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے یہ رشتے بنا دیے الگ الگ، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، پانی سے بنایا، اس کی تخلیق پانی سے کی، فجعلہ نسبا وصہرا، اور ان کے نسب اور سسرالی رشتے بنا دیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رضاعت کے رشتے کے بارے میں فرمایا کہ وہ بھی وہی کام کرتے ہیں جو نسب کرتا ہے، جن جن رشتوں سے نسب کی وجہ سے نکاح نہیں ہوتا انہی سے اس رضاعت کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور بلا شبہ آپ کا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے۔ پانی کو، میٹھے کو، کھارے کو ایک برتن ایک جگہ ایک مقام پہ رکھ کے ملنا نہ دے وہ قادر ہے، پانی سے انسان کھڑا کر دے وہ قادر ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، یہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے۔ اب ایک پتھر کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا، میں نے نہیں بنایا تو میرے کسی ساتھی نے بنایا، رشتہ دار نے بنایا، دوست نے بنایا، محلے والے نے بنایا، بازار میں بیٹھے آدمی نے بنایا، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اس پتھر کو اس نے تراشا ہے، تراش کر خوبصورت قسم کی عورت بنا دی، خوبصورت قسم کا مرد بنا دیا، خوبصورت قسم کا شیر بنا دیا۔ کوئی شیروں والی بھی ہے نا ایک، درگا مائی، شیروں والی بنا دیا، کسی کو اور والی بنا دیا۔ جب اپنے ہاتھوں سے بنا کے دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں، کیا یہ کسی کو فائدہ دے گی؟ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں جو نمرود اور اس کی قوم کے لوگوں نے بت بنائے تھے، وہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کی توڑ پھوڑ کی، ان کا ستیہ ناش کیا، تو کہتے ہیں انصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کی مدد کرو، ابراہیم کو جلا دو، ابراہیم کو سزا دو، جلا دو، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ اب وہ کیا خدا ہے جسے ہماری مدد کی ضرورت ہے؟ وہی معاملہ ان کا ہے کہ تم ان سے کیا نفع نقصان لوگے جبکہ وہ تمہارے نفع نقصان کے لائق ہی نہیں۔ وہ تو اس لائق ہیں کہ ان سے جان چھڑائی جائے، اگر وہ آپ کو کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں تو پتہ چلے، نفع دے سکتے ہیں تو پتہ چلے، ان میں تو دونوں طرح کی کوئی ایسی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر تو ہمیشہ شیطان کے ساتھ لگ کر وہ شیطان کی مدد کرنے پہ لگا رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شیطان ہے اور کافر ہے ان کی شکل ایک طرح کی بنی ہوئی ہوتی ہے، شیطان ہے تو وہ بھی اللہ کا منکر، کافر ہے تو وہ بھی اللہ کا منکر۔ اللہ نے فرمایا کہ جو کافر ہے وہ شیطان کے ساتھ لگ کر اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہوا رہتا ہے۔ فرمایا وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر تو ہے ہی اپنے رب کے خلاف شیطان کی مدد کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ وہ مجھے آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، سیرت کے بارے میں یہ کچھ آیات آگے تھیں، لیکن انشاءاللہ اللہ نے زندہ رکھا تو اگلے درس میں یہ آیات پڑھیں گے۔
وراثت میں رضاعت کا کیسا ہوتا؟ وراثت میں رضاعت کا کوئی تعلق نہیں ہے، وراثت کے ساتھ رضاعت کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف نسبی لوگوں کو آئے گی، اس میں سسرالی رشتہ داروں کا بھی تعلق نہیں ہے سوائے بیوی کے، وہ تو سسرالی نہیں رہی نا، وہ تو اپنی ہو گئی نا، اس کا تعلق ہے اور کسی کا اس سے بھی تعلق نہیں ہے۔ اور جو لوگ لیب پالک بچہ لے لیتے ہیں، اڈاپٹ کرتے ہیں، اگر اڈاپٹ کر کے کسی نے بچے کو دودھ پلا لیا ہے، یعنی کوئی شکل ایسی ہو جائے کہ بچے کو دودھ پلا لیا، عموماً لوگ لیتے ہیں جن کے یہاں بچہ نہیں ہوتا، جب نہیں ہوتا تو ظاہر ہے کہ اس عورت کو دودھ ہی نہیں ہوگا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بچہ لیا اور اس کو اس حال میں لیا کہ اس کے ماں باپ غریب ہیں، ان کو پالنے کے لیے لے لیا، تو اس شکل میں ان کے اگر پہلے بچے ہیں تو اس کو دودھ پلا کے اپنا بچہ کر لے گی، تو یہ ہوگا کہ اس کی بیٹیاں اس کی بہنیں ہو جائیں گی، کل کو پردے کا مسئلہ جو ہے وہ پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن وراثت میں جا کے وہ چاہے دودھ پلا کے بنائے یا اڈاپٹ کرے، ویسے ہی وراثت میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سبح اللہ دبر کل صلاۃ 33 وحمد اللہ 33 وکبر اللہ 33 فتلک 99 وقال تمام المئة لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر غفرت لہ خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر۔ رواہ مسلم وفی روایت اخری ان التکبیر 34۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، تو 99 ہو گئے نا، 99، اور 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہیں تک کے کلمات جو ہیں یہ کہے، غفرت لہ خطایاہ، اس کی ساری خطائیں اللہ نے معاف کر دیں، ولو کان مثل زبد البحر، اگرچہ وہ سمندر کے جاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو، یعنی سمندر کے جاگ کے بغیر نہ کوئی ناپ سکے نہ تول سکے، اگر اتنی ان گنت خطائیں ہیں، اتنے گناہ ہیں، تو اللہ وہ بھی سارے معاف کر دیتا ہے۔ اور کام کیا کیا ہے؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور مسلم شریف کی دوسری روایت میں یہ لا الہ الا اللہ کی بجائے ہے 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور دونوں روایتیں صحیح ہیں، دونوں صحیح مسلم کی ہیں، دونوں انداز صحیح ہیں۔ اور اہل علم نے لکھا ہے کہ ایک ہی وقت میں یہ 2 کام نہ کرے، کہ 34 مرتبہ بھی کہہ لیا اور پھر لا الہ الا اللہ بھی کہا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انداز الگ الگ بتائے ہیں، 33 33 34 مستقل ہو گیا، اور 33 33 33 لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، ان دونوں اندازوں کو الگ الگ اپنائے، کبھی وہ جیسے اس کا جی چاہے، لیکن اگر یہ چاہے کہ میں دونوں کو مکس کر لوں تو وہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے وہاں رک جائیے، جہاں آپ رکے وہاں رکنا سنت، اور جہاں آپ چلے وہاں چلنا سنت۔ آپ رک گئے ہیں، رک جائیے، آپ نے 33 33 34 کیا، بات ختم ہو گئی، 33 33 33 کر کے لا الہ الا اللہ پڑھا، آپ وہ کیجئے، دونوں طرح سنت ہے، جائز ہے، ثابت ہے، لیکن اپنی طرف سے وہ ڈنڈی مار کے، ہمارے یہاں جیسے جمعے کے بعد کرتے ہیں نا، وہاں بھی یہ صحیح نہیں ہے۔ جمعے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسجد میں جو شخص بقیہ سنت پڑھنا چاہے وہ 4 رکعتیں پڑھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے تو آپ نے 2 رکعتیں پڑھی،
دونوں چیزیں ثابت ہو گئی. مسجد میں پڑھے تو 4، گھر میں پڑھے تو 2. کئی لوگ کہتے ہیں ہم دونوں کام کر لیتے ہیں کہ مسجد میں 4 بھی پڑھتے ہیں اور 2 بھی پڑھتے ہیں. تو یہ سنت سے ثابت نہیں. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہیں کہ آپ اتنے ہی کم ہمت تھے کہ 4 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے تھے یا 6 نہیں پڑھ سکتے تھے؟ آپ نے جتنا کیا ہے اتنا کیجئے، بات ختم ہو گئی. آپ نے کہا مسجد میں 4 پڑھو، 4 پڑھو، چھوڑ دو، گھر میں جا کے جتنی مرضی پڑھتے رہو. یا پھر 4 پڑھی قرآن کریم کی تلاوت کیجئے جو کہ رکعتوں سے بھی زیادہ ثواب آئے گا انشاءاللہ، اور پھر آپ اٹھ کے 2-4 پڑھ لیتے ہیں، کوئی بات نہیں. لیکن اس وقت چونکہ جمعے کی سنتیں کے حوالے سے بات ہوگی، جمعہ کی سنتوں کے حوالے جب بات ہوگی تو پھر یا 4 یا 2، یا 4 یا 2. اگر کوئی گھر میں 2 پڑھنے کی بجائے مسجد میں ہی 2 پڑھ لیتا ہے تو گزارا ہو جائے گا. اگرچہ افضل یہ ہے کہ وہ 2 رکعتیں گھر میں جا کے پڑھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے. وہی معاملہ یہاں بھی ہے کہ یا 33-33 34 پہ عمل کریں یا 33-33 لا الہ الا اللہ پر عمل کریں، دونوں الگ الگ ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کی اور فرمایا اوصی کا یا معاذ، اے معاذ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. وصیت کے بارے میں نے کئی مرتبہ پہلے بھی کہا ہے کہ ہمارے وصیت کے لفظ سے گھبرا جاتے ہیں کہ یہ تو مرنے کے وقت جو لوگ کرتے ہیں. مرنے کے وقت تو ہم نے ڈال رکھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ ہے تقسیم کرنے کے حوالے سے، جس کے پاس 4 پیسے ہیں، اسے سونے سے پہلے وصیت لکھ کے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لینی چاہیے کہ میں اگر مر گیا تو میرے پیسے میں کیا کرنا ہے. تو کیا یہ مرنے کے وقت کی بات ہے؟ مرنے کے وقت ہم نے ڈال رکھا ہے کہ مرتے وقت جو الفاظ کہے جائیں وہ وصیت ہیں. اللہ رب العزت یوصیکم اللہ فی اولادکم، قرآن کہہ رہا ہے اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا. تو اللہ کو تو موت ہے ہی نہیں. حی لا یموت، وہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئی، اور وہ وصیت کر رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کا لفظ استعمال، وصیت جو ہے وہ نصیحت سے زیادہ مؤکد ہوتا ہے. نصیحت کا لفظ بھی وہی ہے کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، لیکن اگر کہا جائے کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تو اس میں تاکید زیادہ آ جاتی ہے. مرنے والے کے ان الفاظ کو وصیت اس لیے کہا گیا کہ اب یہ چونکہ بعد میں تو فنش ہے، یہ جو بات ہو گئی پکی ہو گئی، تو لفظ وصیت کا مرتے وقت کے لیے خاص نہیں، ہم نے وہاں خاص کر دیا. اصلاً تاکیداً نصیحت کا لفظ جو ہے وہ وصیت ہے. اوصی کا یا معاذ، اے معاذ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں، لا تدعن دبر کل صلاۃ ان تقول، ہر نماز کے بعد تم یہ کہنا مت بھولو. لا تدعن، کبھی بھی ہرگز نہ چھوڑو کہ ہر نماز کے آخر میں تم یہ کلمات کہو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. معروف ہے، ہم سارے لوگ کہتے ہیں اور بہت اچھی بات ہے. ابو داود، نسائی اور مسند امام احمد میں یہ روایت موجود ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی اور کہا کہ نماز کے بعد یہ کہنا مت بولو، یعنی وصیت کے الفاظ سے کہا، تاکیداً کہا کہ یہ تدعن جو ہے لا تدعن، اس میں نون تاکید جو ہے وہ بھی تاکید والی ہے، جو نون تشدید والی ہے نا اس میں بھی تاکید ہے، اور اوصی کا کے لفظ میں بھی تاکید ہے، یعنی 2 تاکیدیں کر کے کہا کہ معاذ یہ کہنا مت چھوڑ. اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنہ الا الموت، جس نے نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے. یعنی ادھر موت آئی اور ادھر اس کے لیے جنت کے دروازے کھل گئے. جو آدمی ہر نماز کے بعد، فرضوں کے بعد آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 یہ پڑھ لے، وہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سب کو یاد ہے
اگر کسی کو یاد نہیں تو یاد کر لے، کیونکہ ایک آیت ہے بس، تھوڑی سی لمبی عام آیات کی نسبت، لیکن اس کا اجر و ثواب دیکھیں۔ اگر اجر و ثواب پہ جائیں تو سارے کام چھوڑ کر ہمیں پہلے وہ یاد کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے۔ موت آ گئی جنت میں، رکا ہوا ہے جنت سے تو صرف موت کی وجہ سے، کیونکہ زندہ ہے، موت آئے گی ساتھ ہی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور یہ آیت الکرسی جو ہے صرف جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہی نہیں، دنیا داری میں بھی بڑی فائدہ مند ہے۔ دنیا داری فائدہ تو پچھلی تسبیح کا بھی ہے، لگیا تو وہ بھی ذکر کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات یہ کہ یہ جو ہے نا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیح بتائی تو اس کے بتانے کا سبب کیا تھا، اس کا پس منظر کیا ہے، تاکہ ذرا ذہن میں بات پکی طرح بیٹھ جائے۔ صحابہ جو مالدار نہیں تھے وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، مالدار لوگ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ہم وہ کر نہیں سکتے۔ تو نبی سے فرمایا کہ میں آپ کو یہ تمہیں ایک عمل سکھاتا ہوں، یہ تم کرو تو تم صحابہ کی طرح ثواب پاؤ گے، صحابہ کی طرح تمہیں بغیر مال خرچ کیے ثواب ملے گا۔ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، مالدار لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا۔ ہم مالدار بھی نماز پڑھتے تھے، ان کے لیے کیا پرابلم ہے، نماز پڑھی اور یہ تسبیح کر لی۔ اب صحابہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ تو مالدار بھی شروع ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، میں کیا کروں اس میں، اللہ نے انہیں مال دے رکھا ہے، تمہیں ایک طریقہ بتایا تھا، انہوں نے اختیار کر لیا، وہ مال کی وجہ سے بھی ثواب کماتے ہیں، تسبیح کی وجہ سے بھی، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہے وہ دے۔ یہ ہو گیا اس کا پس منظر اس تسبیح کا۔ اس تسبیح کا دنیاوی فائدہ بھی ہے۔ ایک تو یہ ہوا کہ غفر لہو، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ، غفرت لہو خطایا ولو کانت مثل زبد البحر، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہوں گے سب بخش دیے گئے۔ ایک دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت وہ ہاتھ سے کام کرتی تھیں، گھر کا جتنا بھی کام کاج ہے خود کرتی، ہاتھ سے کرتی، کوئی کنیز کوئی غلام نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ شوہر ہیں ان کے، دیکھا کہ میری بیوی تھک جاتی ہے کام کر کر کے، ہاتھ میں گٹھے پڑ گئے، آٹا پیس پیس کے، پانی لانا اٹھا کے باہر سے، تو کہا کہ ایسے کرو ابا، حضور سے جا کے کہو کہ ہمیں کوئی کنیز کوئی غلام کوئی خادم کام کے لیے دے دو۔ تو کہا بات تو ٹھیک ہے، یعنی غلام تو ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کہتی ہیں ابا جان کام کر کر کے اس طرح کی پوزیشن ہو گئی ہے، تو آپ مجھے کوئی خدمت گزار مہیا کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا تم گھر جاؤ، میں آؤں گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا راضی خوشی گھر چلی گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے گھر میں تشریف لائے، بیٹھ گئے، دونوں میاں بیوی حضرت فاطمہ علی رضی اللہ عنہما موجود ہیں، درمیان میں بیٹھ کے کہا کہ میں تمہیں وہ کام نہ بتاؤں کہ جو کرو تو تمہاری ساری تھکاوٹ ہی دور ہو جائے، میں تمہیں وہ کام نہ بتاؤں کہ اگر وہ تم کرو تو ساری تھکاوٹ، دن بھر کی تھکاوٹ ختم ہو جائے۔ انہوں نے کہا ہمیں اور کیا چاہیے؟ کہا تم نے غلام مانگا تھا کہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تھکاوٹ نہیں رہے گی۔ فرمایا فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب بستر پہ لیٹنے لگو تو اس سے پہلے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ تسبیح کر لیا کرو، تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ اب بتائیے فری نسخہ ہے یا نہیں؟ ایک پونسٹون فورٹے کر کے گولی ملتی ہے، ٹیبلٹ ملتی ہے، ڈاکٹر جانتے ہیں، وہ عموماً یہ تھکاوٹ وغیرہ والے لیبر والے لوگ جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں، اس پیسے سے آتی ہیں۔ اور یہ نسخہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس پہ کوئی پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا، تھکاوٹ بھی ہمیں 100% یقین ہے کہ تھکاوٹ بھی دور ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جن کی زبان مبارک سے کبھی کوئی بات غلط نکلتی نہیں تھی۔ تو یہ دنیاوی فائدہ ہے اس تسبیح کا کہ آدمی کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ آیت الکرسی کے پڑھنے سے جنت، فرمایا صرف موت رکاوٹ ہے، موت آئی جنت، اور آیت الکرسی کا دنیاوی فائدہ بھی بہت بڑا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھ کے سوئے
اس کے گھر میں چوری، آتش زدگی، ڈاکہ کچھ نہیں ہوگا، اس کا گھر محفوظ رہے گا۔ ہم بتائیے اس سے بڑھ کے اور کیا ہے؟ آج کل لوگ پریشان ہیں، جی ہمیں لاک کر لینا پڑتا ہے بینک میں، ہمیں پیسے رکھنے کے لیے بینک میں اکاؤنٹ کھولنا ہے، ہمارے قریب کوئی اسلامی بینک نہیں ہے، ہمیں سودی بینک میں کرنا۔ ٹھیک ہے، مجبوری ہے، کرو، لیکن یہ مجبوری یقیناً اس وقت تک زیادہ ہوتی ہے جب تک ہمارا ان چیزوں پہ ایمان مضبوط نہ ہو جائے۔ اگر کسی کا ایمان مضبوط ہے کہ میں روزانہ آیت الکرسی پڑھ کے سوؤں گا، میرا مال، میرا گھر محفوظ رہے گا، اسے لاکر کی ضرورت رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ لاکر پہ بھی خرچہ ہوتا ہے، لاکر پہ خرچہ ہوتا ہے۔ بینک میں پیسے کھلے دوسرے رکھیں گے تو اس پہ وہ سود دیتے ہیں، اگر آپ نے روک دیا تو نہیں بھی دیتے، لیکن لاکر رکھنے کھولنے پر خرچہ ہے، وہ پیسے لیتے ہیں۔ تو یہاں بالکل فری نسخہ ہے، لیکن ہمارا ایمان نہیں اتنا مضبوط ہوتا، جمتا نہیں، پھر ہمیں کچھ اور ضرورتیں ہوتی ہیں، گھر سے پیسے لے کے باہر نکلے، پیسے کم پڑ گئے، پھر کیا کریں گے؟ وہ کارڈ ڈالا، پیسے نکالے، ایک فائدہ بینک کا یہ ہو گیا، اور اسی طرح کے دیگر کئی فائدے ہیں جن کے نتیجے میں ہم بینک میں اکاؤنٹ کھولنا بھی ضروری سمجھتے ہیں، مجبوری سمجھتے ہیں۔ اور بعض بزنس مین لوگ جو ہیں ان کو میرا خیال ایک کوئی ایل سی ہے، قریشی صاحب جانتے ہوں گے، ایل سی کھولنی پڑتی ہے، اس میں بھی بینک کی ضرورت پڑتی ہے، وہ اس کے بغیر کھلتی نہیں۔ تو کچھ مجبوریاں، کچھ ضرورتیں ایسی ہیں جن کے نتیجے میں اکاؤنٹ کھلوانا پڑ جاتا ہے، لیکن سب کو نہیں۔ آپ کو مجھے اتنی ضرورت نہیں پڑتی، اور جو آپ میں سے سب نہیں، آپ میں سے دیکھیں قریشی صاحب ہیں، آپ کچھ اور لوگ ہوں گے جو کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، سروس والوں کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے کوئی۔ جو بزنس کرتا ہے، باہر سے مال منگواتا ہے، اس کو ایل سی کھلوانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ان لوگوں کو ضرورت ہے، مجبوری ہے، کھول لیا، لیکن اللہ کو اگر یاد رکھیں، سامنے رکھیں، تو وہ سود کے قریب بھی نہیں جائیں گے، اور سود جو نکالنا ہی پڑے گا تو اس کے لیے جو علماء نے جگہ مقرر کی ہیں ان جگہوں پر اس سود کو خرچ کرے گا، اپنے لیے ایک لقمہ بھی حرام سمجھے گا، اور حرام ہے۔ لہٰذا بہترین نسخہ بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کو، اپنے گھر کے مال اموال اور اولاد کو، اہل و عیال کو محفوظ کرنے کا، کہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں، گھر میں چوری چکاری ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ وعن مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح کہ نماز پڑھتے ہو تم نے مجھے دیکھا۔ یہ شاید گزشتہ درس میں بھی یہ بات میں کر رہا تھا نا، کہ ہمارے یہاں آتا حنفی نماز، شافعی نماز۔ پاکستان انڈیا میں حنبلی نماز تو ملتی نہیں، نہ میرا خیال ہے کہ مالکی ملتی ہے، کیونکہ وہاں مالکی حنبلی ہوتے نہیں۔ شافعی بھی بہت کم ہیں، کیرلا اسٹیٹ میں اور لگے ہاتھوں بھٹکل میں، یہاں شافعی لوگ ہیں، باقی کوئی بکھرے تکھرے ادھر ادھر اکا دکا ہوں گے، کچھ وہیں سے مہاجر بن کے دوسرے شہروں میں گئے ہوں گے۔ اصل میں کیرلا اسٹیٹ جو ہے نا اس میں شافعی تو ہوں بھی یا نہ ہوں، اب نماز پڑھنی ہے ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر، تو نماز نبوی ہوگی یا نماز حنفی ہوگی؟ دو ٹوک سی بات ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث دیکھیں آپ کے سامنے ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ صحیح بخاری میں غالباً 360 نمبر شروع میں ہی آ جاتی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو اس طرح جس طرح کے نماز پڑھتے ہوئے مجھے دیکھا ہے۔ آپ نے صحابہ کرام سے کہا، صحابہ کرام سے یہ بات ہم تک پہنچی ہے صحیح سند کے ساتھ، جس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں، اور نماز نبوی کا طریقہ مکمل ہم تک پہنچ چکا، اسی طرح جیسے یہ حدیث پہنچی ہے، جیسے یہ قرآن پہنچا ہے۔ اگر کوئی منکرین حدیث کا بدبخت آدمی کہے کہ یہ جی حدیث کیا ہے، تو اسے پوچھئے یہ قرآن کیا ہے؟ پھر قرآن تمہارے باپ پہ نازل ہوا تھا کہ یہ تم مان لیتے ہو اور حدیث کے بارے میں آ کے یہ بک بک کرنا شروع کرتے؟ قرآن بھی صحابہ کے ذریعے ہم تک آیا، تابعین کے ذریعے آیا،
تبع تابعین کے ذریعے ان لوگوں نے قرآن کو ہم تک پہنچایا تو آیا، انہی لوگوں نے حدیث ہم تک پہنچائی تو آئی۔ قرآن پر امت کا اجماع ہے، اس میں ضعیف حدیث موجود ہیں، اس لیے ہر حدیث پر اجماع نہیں ہے، اور اس میں بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں امت کا اجماع ہے کہ وہ صحیح ہیں، جیسے صحیح بخاری ہے، امت کا اجماع ہے کہ بخاری شریف میں کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے، مسلم شریف میں کوئی ضعیف حدیث نہیں، ضعیف ہے نہیں۔ اب اس کے بارے میں اپنی زبان کو گندہ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ جی تاریخ ہے، یہ صحابہ کے ذریعے آئی، صحابہ کے ذریعے قرآن بھی آیا، صحابہ کے ذریعے ہی یہ حدیث بھی آئی۔ بخاری شریف جس کے بارے میں امت کا اجماع ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، صحیح الامام بخاری، کتاب اللہ کے بعد دنیا کی صحیح ترین کتاب اگر کوئی ہے تو وہ بخاری شریف۔ بخاری شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز پڑھو اس طرح جس طرح کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا، اور صحیح سند سے ثابت حدیث کسی بھی حدیث کی کتاب میں آ جائے، آمنا و صدقنا قبول کرنا، وہ کسی بھی کتاب میں ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے ہیں کہ میری طرح پڑھو تو ہم کہیں کہ نہیں ہمیں حنفی نماز پڑھنی ہے، ہمیں شافعی پڑھنی ہے، یہ کیسے ہوگا؟ ہم بات مولوی کی مانیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی جائے گی۔ موجم طبرانی، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کی بہت بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ موجم طبرانی کبیر جو ہے وہ 25-26 جلدوں میں ہے، 25-26 جلدوں میں ایک کتاب ہے، اور ان کی ایک طبرانی اوسط ہے جو اس سے چھوٹی ہے، ایک طبرانی صغیر ہے جو اس سے بھی چھوٹی ہے۔ طبرانی کبیر میں آیت الکرسی کے ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ قل هو اللہ بھی پڑھ لیں، یعنی قل هو اللہ کا بھی اضافہ ہے، آیت الکرسی پڑھ لیں اور ساتھ ہی قل هو اللہ بھی پڑھ لیں، اور اگر قل هو اللہ بھی پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو وہ اجر و ثواب جو ہے وہ بھی ملے گا، گھر کی حفاظت بھی ہو جائے گی۔ یہ حدیث صحیح سند اس کی جو ہے، سند اس کی بھی صحیح ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، فإن لم تستطع فقاعدا، اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیماری ہے، بخار ہے، کچھ بھی ہے، چکر آ رہے ہیں، تو بیٹھ کے پڑھ لیں۔ فإن لم تستطع فعلى جنب، اور اگر بیٹھ کر بھی سیدھے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹے لیٹے پہلو پر بھی پڑھ لیں۔ وإلا فأومع، ایک پہلو پہ بھی لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے، آپ کو ایسے لٹایا گیا ہے کہ پہلو بھی نہیں بنتا، چت لٹے ہیں، الٹے لٹائے گئے ہیں، ظاہر ہے کہ ڈاکٹروں نے جیسے لٹا رکھا ہے۔ فأومع وإلا فأومع، اگر ان حالتوں میں کھڑے بھی نہیں، بیٹھے بھی نہیں اور پہلو پہ لیٹے بھی نہیں تو پھر اشارے سے نماز پڑھو، یعنی آپ نماز شروع کر دو، نیت یہ ہے کہ میں قیام میں ہوں، اب میں رکوع میں ہوں، اب میں قومہ میں ہوں، اور اپنے سر سے اپنی آنکھوں کے اشارے سے صرف اشارہ کرتے جاؤ، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن نماز پڑھنی ہے۔ اصل یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہاں تک آدمی پہنچا ہوا ہے کہ وہ اشارے تک آ گئی بات، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ اب چھوڑو، اشارے تک بھی ہیں تو نماز جو ہے وہ ہر حال میں پڑھنی ہے۔ اور اس حالت میں کہتے ہیں کہ صرف اتنا ہو کہ اگر آپ کے بس میں ہے کہ آپ لیٹے لیٹے اپنے پاؤں قبلہ کی طرف نہ رکھیں تو یہ کر لیں۔ اب ظاہر ہے کہ بیڈ پہ ہیں اور بیڈ جو ہے انہوں نے ایسا رکھا ہوا ہے کہ اس کے پاؤں قبلہ کی طرف ہیں، اگر اس میں کچھ ایسی گنجائش ہے کہ آپ گھما سکتے ہیں، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ وہ کچھ آج کل تو ریموٹ سسٹم ہے، اونچا کرنا ہے، بیڈ نیچے کرنا ہے، پیشنٹ خود ہی کر لیتے ہیں، اور اگر گھمانے کا کوئی چانس ہے گھما سکتے ہیں، اپنے پاؤں کو قبلہ سے ہٹا لیں، اور اگر نہیں گھما سکتے تو پھر کوئی بات نہیں، اگر کوئی گھمانے والا مل جاتا ہے تب بھی اچھا ہے، نہیں ملتا تب بھی کوئی بات نہیں۔ اور قیام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہمیت دی کہ اگر کوئی قیام نہیں کر سکتا تو بیٹھ کے پڑھے۔ اور یہاں شاید پچھلے دنوں میں یہ کر رہا تھا کہ ہمارے ہٹے کٹے نوجوان، ساتھ ایک سعودی کھڑے ہو کے، بوڑھا ضعیف العمر
کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، ہمارا پاکستانی انڈین جوان ہے، موٹا تازہ ہے، وہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، کہیں جی نفل جو ہیں نفل بیٹھ کے پڑھنے ہیں۔ نفل بیٹھ کے پڑھنے کا تمہیں کس نے کہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھی ہیں وتر کے بعد والی، لیکن کب پڑھی ہیں؟ ایک طویل قیام کرنے کے بعد وتر پڑھ کے جیسے کوئی آدمی تھک جاتا ہے تو پھر آپ 2 رکعتیں بیٹھے بیٹھے پڑھ لی۔ اور ہمارے آدمی کوئی تھکا ہوا نہیں، کوئی کچھ نہیں، مغرب کی نماز کے بعد 3 فرض پڑھے امام کے ساتھ، 2 سنتیں کھڑے ہو کے، 2 نفل بیٹھ کے۔ ظہر کی نماز پڑھی امام کے ساتھ، 2 سنتیں کھڑے ہو کر، 2 نفل بیٹھ کے۔ عشاء کی نماز پڑھی امام کے ساتھ، 2 سنتیں کھڑے ہو کے، 2 نفل بیٹھ کے، 3 وتر کھڑے ہو کے، 2 نفل بیٹھ کے۔ یہ اٹھ کے بیٹھ کے ہم نے ایسی عجیب بنا رکھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرض تو کھڑے ہوئے بغیر ہوگا نہیں، یعنی وہ نماز ہوگی نہیں بیٹھ جائے بلا عذر، اور اگر کوئی نفل بلا عذر بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کو آدھا ثواب ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے پڑھیں، آپ کو پورا ثواب ملے گا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خاصہ ہے۔ لیکن امت کا کوئی بھی فرد اگر بلا عذر بیٹھ کر کوئی نماز پڑھے گا، فرض ہوگی نہیں اور غیر فرض کا ثواب آدھا رہ جائے گا۔ اس بات کو سننے کے لیے شاید کوئی تیار ہی نہیں ہے، ٹھک سے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق دے۔ اگر کوئی سوال ہے تو آپ تسبیح جو شب برات کو پڑھتے ہیں، شب برات میں تسبیح نماز کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ شب برات خود لفظ کسی صحیح حدیث میں نہیں آتا۔ کل لوگوں نے بڑا زور لگایا ہوگا، پاکستان انڈیا میں تو آج لگائیں گے، وہاں تو آج لگائیں گے۔ یہاں کچھ لوگوں نے سوالات بھی پوچھے، اپنے اپنے گھروں میں کارروائیاں بھی کی ہوں گی، موم بتیاں جلائیں اور گھروں کو صاف کیا کہ روحوں کی آمد ہوگی، اور حلوے پکائے، مزے سے کھائے، اور آج روزہ رکھے ہوئے تھے، اور یہ سارا کچھ شب برات کے نام سے کسی بھی صحیح حدیث میں یہ لفظ نہیں ملتا۔ شب برات یہ ہم نے بنا لیا، اور یہ تاریخ آنے سے چند دن پہلے ہی لوگ شروع ہو جاتے ہیں میسیج بھیجنا، قریشی صاحب کوئی اونچی نیچی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ یہ ڈر کہاں سے آ گیا بھائی سال کے بعد؟ آپ کو کہتے ہیں کہ شب برات کو نام کٹ جاتے ہیں جنہوں نے اگلے سال کے دوران مرنا ہے، اس کا رجسٹر سے کھاتا کینسل کر دیا جاتا ہے، تو ہم اس سے پہلے بھی معافی مانگ لیتے ہیں، جی معاف کر دو۔ ساری احمقانہ اور جاہلانہ باتیں ہیں۔ یہ کام سال کے جو حکیمانہ فیصلے ہوتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ ایک رات میں ضرور ہوتے ہیں، لیکن لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں۔ شب قدر 15 شعبان والی میں نہیں، رمضان والی آخری عشرے کی طاق راتوں میں جو لیلۃ القدر ہے، لیلہ عربی ہے اور شب فارسی ہے، لفظ وہی ہے۔ ہمارے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھا لیا، اس کو شب برات یا شب قدر کہہ لیا اور اس کو لیلۃ القدر کہہ لیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں سورۃ دخان بالکل آغاز میں فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو برکتوں والی رات میں نازل کیا، اور اسی میں آگے انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، اسی رات میں حکیمانہ فیصلے ہوتے ہیں ہمارے آرڈرز، ہمارے حکم سے، امرا من عندنا، ہمارے حکم سے حکیمانہ فیصلے ہوتے ہیں۔ قرآن جس رات میں نازل ہوا فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے نا، سورۃ دخان آپ کھول کے پڑھ کے دیکھیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ حکیمانہ فیصلے لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں، لیلہ مبارکہ میں ہوتے ہیں جس میں قرآن نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ہمارے مولویوں نے وہاں سے توڑ پھوڑ کے 15 شعبان لگ، بھئی تم حلوہ کیوں کھاتے ہو 15 شعبان کو؟ اس کے لیے بڑا زبردست انہوں نے جواب بنایا، کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے گئے تھے، آپ کچھ سخت چیز روٹی موٹی نہیں کھا سکتے تھے، آپ کے لیے حلوہ تیار کیا گیا اور آپ نے حلوہ کھایا۔ حلوہ کھایا یا نہیں کھایا اس کو چھوڑ دیتے ہیں،
حلوہ کھایا نہیں کھایا یہ کہانی ساری ہم ایک پر رکھتے ہیں، صرف تاریخی نقطہ نظر سے اتنا دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کب شہید ہوئے تھے۔ آپ کی پوری زندگی میں آپ چیک کر کے دیکھ لیں کہ دندان مبارک غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ غزوہ احد میں آپ کے کندھے پر بہت سخت چوٹ آئی، آپ نے ڈال ہوئے، ایک طرف جا کے ہٹ کے بیٹھ کے ایک غار میں جب شور مچ گیا کہ نبی شہید کر دیے گئے ہیں، اسی وقت آپ کے دندان مبارک سامنے جو ہیں رباعی کے دانت ٹوٹے، اور یہ ہے غزوہ احد۔ اور آپ تاریخ جانتے ہیں، سیرت جانتے ہیں کہ غزوہ احد ہوا شوال میں، رمضان کا پورا مہینہ بھی گزر گیا اور شوال میں جا کر غزوہ احد وقوع پذیر ہوا۔ اگر دانت ٹوٹے، اگر حلوہ بنایا گیا، دانت تو یقیناً ٹوٹے، اگر حلوہ بنایا اور کھایا گیا تو شوال میں جا کے مولوی نے حلوے کے شوق میں 1.5-2 مہینے پہلے حلوہ ڈال دیا، شعبان میں لے آیا۔ اب جب کوئی بات بنانے ہی لگتے ہیں تو کم از کم تھوڑی سی عقل سے کام لے کے بنائیں کہ یہ تو دنیا کو معلوم ہے کہ وہ حلوے کا واقعہ جو ہے اگر پیش آیا تھا تو پیش آیا غزوہ احد میں، وہ شوال میں ہوا، آپ شعبان میں حلوے کھا رہے۔ سنت کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر کبھی ایک مرتبہ کو دانت تڑوا کے بھی نہ کھانا کھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کھانا کھایا تمہارے بقول حلوہ کھایا تو دانت ٹوٹنے کے بعد آپ اچھے ہرے بھرے دانت رکھتے ہوئے کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ اس شب برات کے نام سے کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، اس رات کو عام طور پر کوئی عبادت کرتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کے لیے مخصوص روزہ بھی ثابت نہیں۔ 13, 14, 15 کا روزہ رکھتا ہے رکھے، اس کا بھی رکھ لے۔ اگر جمعرات اور پیر کے 2 دن کے روزے رکھتا آ رہا ہے، اس کا بھی رکھے، کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی صوم داؤدی 1 دن روزہ 1 دن چھٹی کرتا ہے، 15 کا روزہ آ گیا ہے، رکھے، منع نہیں۔ لیکن مخصوص شعبان کی لیلۃ القدر یا شب قدر یا شب برات کے نام سے نہ روزہ ثابت ہے، نہ کوئی مخصوص نماز، جس کو یہ الفیہ نماز کا نام دے رہے ہیں، وہ ساری جعل سازیاں ہیں، اس کا سنت رسول سے کوئی تعلق نہیں۔ سوال صرف ایک بھائی ہیں، ان کی جوائنٹ فیملی، تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ میری جوائنٹ فیملی ہے اس لیے جو بچے گھر میں پیدا ہوئے ہیں دونوں تینوں کی بیویاں جو ایک دوسرے کو دودھ پلا دیں تاکہ فیوچر میں کبھی پردے کا مسئلہ چونکہ آج کل بہت زیادہ ایک کامن ہو گیا ہے، اس سے بچنے کے لیے یہ صحیح ہے؟ کوئی حرج نہیں، اگر وہ ساری مل کے ایک دوسرے بچے کو 5 مرتبہ کم از کم دودھ پلا لیں تو ٹھیک ہے، وہ سارے بہن بھائی ہو جائیں گے، پھر ٹھیک ہے۔ لیکن سارے بچوں کو، ساری تینوں فیملیاں ہر بچے کو 5 مرتبہ دودھ پلائیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ کچھ کو پلائیں کچھ کو اور سارے، یہ ایسا قانون نہیں ہے۔ جو بچہ دودھ پیے گا وہ اس کا بیٹا بنے گا، اسی کا بھائی بیٹا نہیں ہوگا تو پھر وہ غیر محرم ہوگا۔ یعنی یہ اصول جو ہے وہ بھی پورا قائم کریں کہ ہر بچے کو، لڑکی ہے لڑکا ہے، یہ اس کے 5 بچوں کو دودھ پلائے، یہ اس کے 6 بچوں کو دودھ پلائے، سارے اپنے اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، 2 سال کی عمر سے پہلے، اور 2 سال کی عمر سے پہلے پلائیں، یہ بھی نہیں کہ جب چاہیں پلا دیں۔ شیخ صاحب ہمارے کزن بھائی کا انتقال ہو گیا، کہتے ہیں کہ ان کے کزن کا انتقال ہوا ہے، دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرمائے، اس کی بچی کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ شیخ صاحب ایک مجھے سوال تھا کہ جو قرآن کے پیپرس ہوتے ہیں، عربی کے پیپرس ہوتے ہیں، مسجد میں آج کل انڈیا میں بھی شاید منع کر رہے ہیں، تو وہ لوگ بولے کہ مسجد والے کی جہاں پہ بلڈنگ میں بنتی وہاں پہ ڈال دو یا پلر پہ ڈال دو، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ وہ محفوظ ہو جائیں پاؤں کے نیچے آنے سے۔ پلر میں گاڑ دو، مسجد میں، گھر میں، کسی بھی جگہ کوئی نیوک ہوتے ہیں نیچے چلا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یا سمندر میں پھینک دو، کہیں بھی زمین میں گاڑ دو، وہ ضروری نہیں ہے کہ اوپر بلڈنگ ہی بنے تبھی ہے یا مسجد ہی ہو تبھی ہے، کہیں بھی ان کو آپ ایسا محفوظ کریں کہ ان کی توہین نہ ہو، گستاخی نہ ہو، پاؤں کے نیچے نہ آئیں، گندگی میں نہ جائیں۔ اور اگر کوئی جلا دیتا ہے، جلا کے اس کی خاک پانی میں بہا دیتا ہے تب بھی جائز ہے، کیونکہ یہ سارا اس کے احترام کی خاطر کیا جا رہا ہے۔ جلا کے یا زمین میں دبا کے، دونوں طریقوں سے ان کو محفوظ کیا جانا جائز ہے، کوئی حرج والی بات نہیں۔
तस्बीह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर एक साथ भी पढ़ सकते हैं, अलग अलग पढ़ना है नमाज के बाद? नमाज के बाद सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ये तो ज़ाहिर है कि 100 एक ही मरतबा करना है। मैं बाद में सुभान अल्लाह भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और एक है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं। बल्कि सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर में एक इजाफ़ी भी वला इलाहा इल्लल्लाह इजाफ़ी भी है, सवाब बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन नमाज के बाद चूँकि आपने अलग अलग का जिक्र फरमाया है और उसमें एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू आया है, लिहाजा अफजल शक्ल यही है कि आप इसी को मुकम्मल करें, यानी सुभान अल्लाह फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए।